پیغمبر دا او خامی سچا تے نبوت ملن تو پہلے خواب نظر آوے نبی دا او خامی سچا انہیں خالی تلی واٹمی گلہ نہیں قرآن دی دلیل ہے میرے کل 12واں سپارہ قصہ نہیں سنا منا اشارہ سورت دنا سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دی 7 سال عمر ہے 55 ہے اجن اللہ کریم نے نبوت دا تاج سر تے میں سجایا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماون لگے اذ قال یوسف لابی یا ابتی انی رأیت هذا شرا کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یہ حوالہ ہے آیت نمبر 4 ابا خواب آئے میں یوسف علیہ السلام نو 11 ستارے چادر تے سورج میرا سجدہ تعظیمی پہ کرے نینا تے جرولے 40 سال ہور گزر گئے ہیں 13واں پارا سورت دانا سورت یوسف تے آیت نمبر 100 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے 40 سال بعد جرولے ملاقات تھئی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت دی گھر والی 11 پتر مصر دے اندر پہنچے قرآن پاک دے لفظ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اے پہلی 17 صفحے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین نو بادشاہی دے تخت تے بلائے حضرت جہو جلال لے کے شان و شوکت نظر کر کے ابا جان بھی والدہ بھی 11 بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کرن لگ گئے ایک قرآن دے لفظ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا جس ویلے پھرانے تے والدین نے تعظیمی سجدہ کیتے وقال یوسف علیہ السلام بول پہ یا ابتی حاضر تعویل رؤیا من کل ابا 40 سال پہلے جنا میں خواب ڈٹھائی اے اسے دی تعبیر سامنے آ گئی ہے قد جعلہا ربی حقا اللہ نے 40 سال بعد خواب سچا کر دکھائے نبوت ملن تو پہلے خواب آوے او خوابی نبی دا سچا نبوت ملن تو بعد خواب آوے او بھی نبی دا خواب سچا تے بخاری شریف دے لفظن رؤیا الانبیاء وحیون رواہ البخاری انبیاء علیہ السلام نظر آمن والا ہر خواب اللہ کریم دی وحی ہوندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے میں خواب ہی ڈٹھے انی اصبحک میں تینوں ذبح کرن لگا جلدی نہ کرے بیٹا جی ابا جلدی نہیں کرنی فانظر ماذا ترى سوچ کے دس تیری کیا رائے ہے میں نو کیا کرنا چاہیے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا جواب قرآن دے لفظ قال یا ابت افعل ما تؤمر ابا تساں پچھڑ دی دیر کیوں کیتی ہے کیوں پیغمبر دا جرا خواب ہوندہ ہے اللہ دی وحی ہوندہ ہے اللہ دا حکم ہوندہ ہے جلدی کرو اللہ دی حکم دی تعمیل بیٹا عمر جو تیری چھوٹی ہے حضرت اسماعیل جواب نیون لگے ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین یہ حوالہ ہے انشاءاللہ تو سمینو صبر کرنے والا میں چوپیس اقبال تڑپا اقبالہ کا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تیار قرآن پاک دے الفاظ فلما اسلما وتلہ للجبین حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلاون واسطے تیار تے حضرت اسماعیل گردن کٹاون واسطے تیار تے حضرت ابراہیم نے بیٹے نو
لٹایا پاسے دے بار ایکو جبین سرین عربی جے ایکو جبین سرین للجبہت جبینان پاسے دے بار لٹائے تے اللہ تو حقل جماریے ہے فرمایا ونادینا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا میرے خلیل میں تھوڑا پتر زمانہ کرامنا چاہتا میں تا کائنات وانانو تھوڑا جذبہ دکھاونا چاہنا ہم حضرت ابراہیم چھری چلے نہن چلا 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 تھک گئے تھے چل دے کہ تھی گئی کیوں نہیں چل دی اے جٹا تلفقائی نے اکھے آیا جو غصہ حضرت ابراہیم تے چھری جو اتے سٹی نے تے ولا جو ولی مچھی تے پھر گئی تے مکڑی تے پھر گئی اڈوے حلال جٹا تلفقائی نے میں جذبہ نہیں کھاؤنا آئی میرے خلیل اور خیال احباب حضرت ابراہیم علیہ السلام چاندن کہ میرا پوتر نہ بچے جملے تے غور آخری کلمات میں نے میرا پوتر نہ بچے زبا تھی ونجے تے 5000 سال بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پتر نو چایا ہوئے ہیں 17 مہینے عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام تے بیٹے دا اپنے ابراہیم رکھا اکھیاں جو فرفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہنجوان دے پین حضرت عبد الرحمن آکھن لگے حضرت تو ساروں دے پیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا آپ نے فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نو دل جو بڑا غم میں اکھیاں جو ہنجو جاری ہن پر زبان نال گلو کرے سان جس نال اللہ راضی تھی ونجے ہے انہیں روندے روندے پوتر نوام نے ڈٹھے تے روندے روندے فرمایا انا بے فرانکے کا یا ابراہیم لمحزون پتر ابراہیم تیری جدائی دا میں نو وڈا صدمہ ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چاندیان میرا پوتر بچ ونجے ہاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاندیاں جو میرا پوتر نہ بچے اور ہکتا مسئلہ اے سمجھ آیا مرضی اللہ دے خلیل دی بھی پوری نہیں تھئی مرضی اللہ دے حبیب دی بھی پوری نہیں تھئی مرضی اللہ دی پوری ہوئی ہے تے بھی مسئلہ سمجھ آگیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعدی نبی لا عائشہ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے پتر ابراہیم کو فوت کر کے اللہ نے ختم نبوت نہ مسئلہ سمجھا چھوڑے اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نوا نبی بناونا ہوندا تو میرا پتر ابراہیم زندہ راویا اس نو اللہ نبی بناویا میرے پوتر نو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا چھوڑے کہ میرے بعد اللہ نے نوا نبی بناونا نہیں تے اتا اللہ نے حضرت اسماعیل نو بچائے کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں آمنہ دے لال نو پیدا کرنا ہے تے یہ بھی مسئلہ سمجھ آگیا حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر دوئے اتنی شان تے مقام دے رتبے دے درجے دے باوجود عالم الغیب ہوندے پتہ ہوندا کہ کم نہیں تھیونا میں زبان نہیں کر سکنا تے بیٹے نے زبان نہیں تھیونا پہلے تو پتہ ہوندا تا امتحان کوئی نہیں بندا اللہ فرما دے انہاسا لہو البلاء المبین اے آیت نمبر 106 بڑا کھلم کھلا امتحان آئی پہلے پتا ہائی تا امتحان نہیں بندا امتحان تا بنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب کوئی نن عالم الغیب صرف اللہ ہے آخری حوالہ ویمہ پارا سورت النمل اے میرے سامنے سورت النمل تے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی میں انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا کلا
یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان فرماؤ میں نے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی ہے، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی ہے، فرشتے بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، مخلوق غیب نہیں جان دی تے مردے مخلوق کوئی نہیں. یہ اللہ دی مخلوق نہیں مردے. انہاں دا ذکر تھا وچ آ گیا عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن اللہ نو پتہ ہی نہ جھگڑا اسے معاملے دے اندر ہونا ہے. اللہ نالا گوگل نکھیڑ چھوڑیے ہے. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. لوگ جنہاں عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے پین میری تیرے اگوں تے تیری اللہ دے اگوں اللہ میری سندا نہیں تے تیری سفارش مڑیندا نہیں. اللہ فرماندے انہاں نو اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیدہ کر کے کرن قبراں وچ اٹھایا ویسی. تے ساڈے وڈے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اس آیت مبارکہ دی تلاوت کر کے موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی پتہ نہیں. کوئی زندہ عالم الغیب نہیں مخلوق وچوں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ. چند معروضاتاً حضرت بندیالوی صاحب تشریف گھنین میں ان الفاظ سے اکتفا کرے دا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.